بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہوں تو اسکرین پر ڈسپلے کیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجئے، ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے وائس میسیج بھیج دیجئے. اور آپ ہمارے چینل سے اگر ابھی تک نہیں جڑے ہیں تو پلیز جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کو اور آل نوٹیفیکیشن ضرور الاؤ کیجئے بیل دبا کر، تاکہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہیں. ڈسکرپشن باکس میں بھی ہماری تمام تفاصیل آپ کے لیے تحریر کر دی گئی ہیں. جڑ جائیے اور ان چینل سے بھی جڑ جائیے. آج کا سوال آیا ہے آپ کی خدمت میں. السلام علیکم محمد عاقل صاحب، میں لاہور سے شاہد بول رہا ہوں. میں نے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ میں شوگر کا اور دل کا مریض ہوں اور میری عمر 64 ایئر اولڈ ہوں. تو میں کوشش کروں گا روزہ رکھو کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ روزہ مت رکھیں، لیکن گھر پہ تراویح کا بندوبست کر سکتا ہوں اور تراویح نماز پڑھ سکتا ہوں. نہیں، میں گھر سے تراویح پڑھوں اور روزہ رکھوں، یہ ایسے پاسبل ہے کہ روزے بھی رکھنا ضروری ہے تراویح کے بعد؟ روزے بھی رکھنا ضروری ہیں تراویح کے بعد. 64 ایئر ایج ہے، مریض ہیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ روزے نہ رکھیں، اور یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ روزوں کے ساتھ اگر میں روزے نہ رکھوں تو کیا تراویح نہیں پڑھ سکتا؟ دیکھیے، اگر آپ شرعی عذر ہے آپ کا اور آپ صحت اور یا بیماری کی وجہ سے یا بڑی عمر ہو جانے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ رہے ہیں، تب آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ افطار کر لیں اور تراویح پڑھ لیں. لیکن ایک آدمی صحت مند ہے، وہ روزے نہیں رکھتا، وہ کھاتا پیتا رہتا ہے، گناہ اور معصیت کے کام کرتا ہے، یہ فرض ہے اس پر روزہ رکھنا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں رات کو میں تراویح پڑھ لوں گا، تو اس کو اپنی عقل کا علاج کرانا چاہیے کہ جو کام اسے کرنا چاہیے تھا وہ تو کر نہیں رہا ہے، اور جس کام میں اللہ رب العالمین نے اس کا مواخذہ نہیں رکھا ہے، تراویح جان بوجھ کر بھی اگر چھوڑ دی جائیں تب بھی آپ سے مواخذہ نہیں ہے، تب بھی آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہے، تو آپ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، اور جو فرض اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کو آپ نے پیچھے پشت ڈال دیا ہے. اس سلسلے میں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ عبدالعزیز الفوزان کی جانب. وہ کیا رہنمائی فرما رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو کہ بیمار ہیں اور اس پریشانی سے گزر رہے ہیں. وأجر عملية العام الفائت وما صام وأخرج الكفارة. هنا يقول يظهر لا يجوز يا شيخ. ایک ایسے ہی مریض کی بات کی جا رہی ہے کہ جس نے آپریشن بھی کرایا اور وہ بیمار بھی ہے، اس نے کفارہ دے دیا ہے، لیکن ڈاکٹر سے مشورہ کرا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ بھئی آپ کو اگلے سال یا جب تک کہ آپ مریض ہیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ويسأل عن رمضان القادم. نعم، الذي فعلته يا أخي هشام وفقك الله هو الصواب. نعم، يعني والدك جمع بين المرض وبين كبر السن. صحيح. دو چیزوں میں ہیں ان کے والد، جو سوال جس نے کیا ہے، ایک تو بڑی عمر ہے اور دوسری بیماری ہے، جیسے کہ بھائی فرما رہے ہیں. والله عز وجل قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. اللہ رب العالمین نے تو قرآن کریم میں یہ رخصت عطا فرمائی ہے، ومن کان، جو مریض ہو اور مسافر ہو وہ بعد میں روزے رکھ سکتا ہے جب اسے صحت یابی نصیب ہو جائے یا وہ اپنے سفر سے لوٹے. بالنسبة لمن كان مرضه يرجى برؤه. یہ اس مرض کی بات کی جا رہی ہے جس سے شفا یابی ممکن ہو، أو كان مسافرا سيعود إلى وطنه، اور وہ مسافر جو کہ اپنے وطن لوٹ آئے گا. في هذه الحال لا يجوز له أن يكفر ويترك القضاء، بل يجب. ان دونوں کے لیے ضروری نہیں ہے، ان دونوں پر واجب ہے کہ یہ جب بھی ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں اور وہ شرطیں پوری ہو جائیں اپنے گھر واپس آنے والی اور ان کو صحت مل جائے تو یہ روزہ رکھیں گے. جب عذر دور ہو جائے گا تو یہ روزہ رکھیں گے. لیکن ایک شخص ایسا ہے
جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، عاجز ہے، مثل حال والده، جیسے کہ ان کے والد ہیں، بڑی عمر ہے، مریض ہیں، اور ڈاکٹر نے بھی منع کیا ہے. فالله عز وجل قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ولهذا الذي فعلته وهو اطعام مسكين عن كل يوم من الايام التي افطرها هو الواجب عليه. حتى ایک ایسا شخص جو بیمار ہے، بڑی عمر کا ہے، عمر رسیدہ ہے، وہ اگر روزہ نہیں رکھتا تو اللہ رب العالمین نے اسے ایک روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے. في رمضان القادم ايضا يظهر لي من ما شرحه الاخ هشام انه كبير في السن، ولذلك وصل الى حد الخرف نوعا ما. جو سوال سے ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ کہ وہ بڑی عمر کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑی عمر کا جو شخص ہوتا ہے وہ تو بعض مرتبہ اس کی عقل بھی ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہے. هذا لا يلزمه الصوم ولا ايضا اس کے اوپر تو ضروری نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے. يجوز لاهله ان يمنعوا عنه الطعام والشراب ويشقوا عليه، وقد وسع الله سبحانه وتعالى عنه. تو ایسا عمر رسیدہ شخص جس کی عقل بھی ساتھ نہ دیتی ہو اور بیمار بھی ہو، تو شیخ اس کے گھر والوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اسے تنگی میں مت ڈالیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو راحت نصیب کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو راحت دی ہے، تو آپ اور ہم کون ہوتے ہیں اس کے لیے تنگی پیدا کرنے والے. تو اسے کھانا وقت پر دیجیے، اس کی صحت کا بالکل بہت خیال رکھیے. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو رخصت دینا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، تنگی نہیں کرنی چاہیے. اور اس شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو کہ مسافر تھا اور روزے سے تھا، جب اسے پریشانی لاحق ہوئی تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اسے چکر آ گئے تھے. قد ظلل عليه واجتمع عليه الناس قال ما هذا قالوا صائم رسول الله. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں، اس کو چکر آ گئے، گر گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول اس کو روزہ رکھے ہوئے تھا، مسافر ہے اور گر کر بے ہوش ہو گیا ہے یا چکر آ گئے ہیں. قال ليس من البر الصيام في السفر. قال ليس من البر الصيام في السفر. یہ نوٹ کر لیجئے کہ مسافر کو روزہ رکھنا یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے تو اس رخصت سے آپ فائدہ اٹھائیے. خذوا برخصة الله التي رخص لكم. اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے تو اس رخصت سے فائدہ اٹھائیے. ولهذا قال العلماء إذا كان الصوم يضر الإنسان. اس لیے علماء کا ایک یہ موقف ہے اور علماء نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ اگر روزہ رکھنے سے صحت متاثر ہوتی ہو تو اما لكبر سنه او لمرضه، یا تو اس کی بڑی عمر کی وجہ سے یا اس کے مرض کی وجہ سے، اگر اس کی روزہ رکھنے سے اس کو دشواری اور جان کا خطرہ لاحق ہوتا ہو تو، والصوم قد يزيد في مرضه او يؤخر، اور یا اس کے مرض میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہو تو فالصوم حرام عليه. تو صوم حرام علیہ، تو روزہ رکھنا اس پر حرام ہے، ایسے شخص پر جو کہ اپنے آپ کو مشقت میں ہلاکت میں ڈالتا ہو. روزہ رکھنے سے علماء کا موقف یہ ہے کہ اس پر روزہ رکھنا حرام ہے. كونه يتحامل على نفسه ويصوم. تو وہ ایک ایسا شخص جو کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہے جان بوجھ کر روزہ رکھ کے، وہ دراصل ثواب کا کام نہیں کر رہا ہے، بلکہ شیخ عبدالعزیز الفوزانی فرما رہے ہیں کہ اس سے وہ تو گناہ اور معصیت کا کام کر رہا ہے، اس نے روزہ رکھ کر کوئی خیر کا کام نہیں کیا ہے. آثم گنہگار ہے وہ، تكون الفطر واجبا في حقه، اور اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے روزہ نہ رکھے. فإن كان مرضه كما ذكرت لا يرجى برؤه أو كان كبيرا في السن فإنه يعني معناه لا يستطيع الصوم. اور ایسا مرض جس کا علاج یا ہمیشگی کا جو مرض ہوتا ہے تو اس کے لیے تو یہ حکم ہے کہ وہ ہر روز ایک مسکین کو اپنے روزے کے بدلے کھانا کھلائے. حاضرا ولا مستقبلا، والواجب عليه في هذه الحال هو الإطعام، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخير بينهم أول الأمر. کیونکہ اللہ رب العالمین نے روزے کے بدلے اس بات کا حکم قرآن کریم میں دیا ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. اور یہ حکم پہلے جب فرضیت آئی حج روزے کی
تو اس وقت یہ اللہ رب العالمین نے اختیار دیا تھا کہ یا تو آپ روزہ رکھ لیں یا اس کے بدلے کھانا کھلا دیں ایک مسکین کو. أول ما فرض الصيام سبحان الله كان كل مكلف مخيرا بين أن يصوم أو يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. اس وقت جب کہ فرضیت ہوئی تھی روزے کی تو اختیار یہ دیا گیا تھا یا تو آپ روزے کو اختیار کر لیں یا پھر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. وهذا لسنة واحدة للسنة الثانية منه. یہ ایک سال رہا ہے کیونکہ جب روزے کی فرضیت ہوئی تو ایک سال یہ اختیار دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرض قرار دے دیا تھا روزے ہی کو, روزہ ہی رکھنا ہے. اب اس کے بدلے مسکین کو کھانا کھلانے منسوخ قرار دے دیا گیا وہ. ثم نزل قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. پھر اللہ رب العالمین نے جو روزہ جو رمضان کا مہینہ دیکھے اس پر روزے کو واجب قرار دے دیا. واجب على كل قادر مقيم يعني متوفرت فيه الشروط الستة المعروفة في وجوب الصوم. فالذي يظهر من حال والده حفظه الله وشفاه وجميع مرضى المسلمين أنه غير قادر على الصوم لا حاضرا ولا مستقبلا. تو ایسا مریض جو کہ روزہ نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ دے دے. الواجب أن يطعم عنه وقد حصل. والإطعام كما قال الله عز وجل طعام مسكين وهو نصف صاع. نصف صاع اليوم وهو يعادل كيلو وربع. ایک کلو, ایک یا 1.5 کلو, 1.25 کلو یا 1.5 کلو جو چاول ہیں یا گندم ہے یا آٹا ہے یا کھانے کے جو آپ چیزیں اپنے گھر پر کھاتے ہیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ بیمار جو کہ اپنی ایسی بیماری سے گزر رہے ہیں جن کو ڈاکٹروں نے منع کیا ہے تو وہ روزہ نہ رکھیں, ان کے لیے یہی افضل ہے. اور وہ لوگ اگر روزہ رکھتے بھی ہیں اور ان کی جان کو مشقت یا دشواری ہو سکتی ہے تو شیخ نے فرمایا کہ وہ دراصل گناہ کا کام کر رہے ہیں. ان پر واجب ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. اور گھر والوں کے لیے بھی شیخ نے خوبصورت نصیحت کی ہے کہ ایسے بیماروں کو جو عمر رسیدہ ہیں یا بیمار ہیں ان کی تیمارداری اچھی طریقے سے کریں اور انہیں وقت پر کھانا کھلائیں. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے وسعت پیدا کی ہے. آپ بھی اپنے گھر میں ان کے لیے وسعت پیدا کریں, ان کو ہر طرح کی سہولت فراہم کریں اور ان کا بہت خیال رکھیں. تو سوال کا جواب یہ ہوا کہ آپ ایک تو یہ کہ تراویح بھی پڑھیں اور اگر روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. اور اگر آپ روزے رکھتے ہیں تو تراویح بھی پڑھیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور تراویح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رکعات ہم نے بیان کی ہیں وہ اس چینل میں موجود ہے کہ 10 رکعت یا 8 رکعت تراویح پڑھی جائیں یا 10 رکعت تراویح پڑھی جائیں یا 20 رکعت تراویح پڑھی جائیں, کون سی افضل ہے وہ ضرور دیکھ لیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.